أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے بھائی واجب الاحترام عزت نائب معزز حاضرین کرام، آج 6 ستمبر سن 2024 آج کو 50 سال پہلے سات ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پہ لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے. اور ایک پاکستان کا آئین بن چکے ہیں. کل اس فیصلے کو 50 سال مکمل ہو جانے تھے. اور 50 سال کو گولڈن جوبلی کیا جاتا ہے.
کہ ختم نبوت کے تحفظ واسطے پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا سی اس قانون اور آئین کی کل گولڈن جوبلی میں گزشتہ کئی جمعیاں کے اندر ختم نبوت کے عنوان کو بڑی تفصیل کے نال اور بڑا عام فہم آسان کر کے ہر بندے کو سمجھ آ جائے یہ عنوان تو سمجھان کی کوشش کر رہا دعا فرماؤ کہ اللہ نے سمجھانے دی اور دعا سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان بھی ہے کہ 6 ستمبر کو سن 1965 کے اندر پاک آرمی کے جوانوں نے اور زندہ دلان پاکستان نے انڈیا کی فوج کو جواب دیتا سکتا۔ میں اس مختصر خطبے کے اندر اپنے ختم نبوت کے عنوان بھی سمیٹا گا اور دفاع پاکستان کے حوالے نال بھی کچھ مختصر گفتگو کروں گا۔ امت کا اللہ کے محبوب کے نال بڑا حساس رشتہ ہے اور نبی کے نال جو امت کا رشتہ ہے ایک عقلی طور پہ نہیں بلکہ ایک رشتہ ایمانی طور پہ اور پہلا رشتہ ایمانی طور پہ ہوتے اندر عقل کی چلتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا سی نا بے خطر عود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے بام لفظ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمانی عشق سی کہ نمرود کی اگ کے اندر چھال پا دی۔ عاشق کو عقل کے نال فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، عاشق چاہے حقیقی ہوگے، عاشق چاہے مجازی ہوگے، نامراد ہوگے، دنیا کا عاشق ہونا ہوگے، عاشق فیصلہ عقل نال نہیں کرتا، وہ اپنے عشق کے نال فیصلہ کرتا ہے۔ ایک نبی اور امت کے درمیان جڑا رشتہ ہے ایک محبت عشق اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر عقل کے نال سوچیے کہ نبی بدر کے اندر 313 لے کے گئے تھے، مقابلے کے اندر 1000 کا رشتہ، مسلح ہتھیار بند، کھانا پینا بھی اچھا نہ تھا، ایک بیچارے روزے کے نال
کپڑے بھی جسم کے پورے نہیں، ہتھیار بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، لیکن بے قدر آتش نمرود میں کود پڑا عشق۔ یہ جڑا رشتہ ہے نا نبی دے نال امت دا، یہ عشق دا رشتہ ہے، اصل دا۔ لوگ عقل دے نال فیصلے کرتے ہیں اور نبی دے نال جنہاں نوں محبت ہوے وہ عقل نہیں دیکھتے، وہ محبت نوں دیکھتے۔ اور اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے نال بڑا محبت کا رشتہ سے کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ محبت کا مزہ کہ ہوئی ہوتے ہی آتا ہے نا کہ طرفین والوں برابر محبت ہو، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ اللہ نے نبی کو بھی اپنی امت کے نال عشق و محبت کے اندر ایسا حساس رشتہ سی کہ آپ نے بے شمار موقعوں تے اپنی امت کی آسانی لئی اپنی چاہت کو قربان کر دیا۔ مثلاً حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسواک اپنی امت کے ہر نماز میں ضروری کر دوں۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت متقی ہے، لہذا بجائے فرض دے سنت کر دینا کہ جڑا مسواک کر کے نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، ایک نماز کا ثواب 70 ثواب کے برابر ہوئے۔ پھر آپ نے موقع دے فرمانے کہ میرا دل چاہتا ہے میں عشاء کی نماز دیر نہ پڑھا، تہجد کی روزہ تو پھر آپ نے فرمایا صرف اپنی امت کی راحت واسطے کہ میری امت کو تنگی ہوئے گی، تھکے ہوں گے، غریب مزدور طبقہ، ایک بیچارہ رات تک کس طرح انتظار کرے گا۔ اسی طرح ایک موقع تے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے جمعے والے دن اشراق تو بعد ہی میں مسجد چلا جاؤں۔ جمعہ بڑا مبارک تھے، لیکن آپ نے اپنی چاہت کو قربان کیا، فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر کسی مسجد کے اندر آ جایا۔ یہ رشتہ عشق و محبت کا ہے، نبی اور امت کا، عقلی رشتہ نہیں، عقل نال فیصلے نہیں ہوتے۔ لوگ حکمت لگتے ہیں جی، وقت کو دیکھو، حالات کو دیکھو، حکمت بصیرت نال چلنا چاہیے۔ اللہ دے محبوب تو زیادہ حکمت بصیرت کوئی نہیں سی جانتا، اور امت کے اندر صحابہ کرام کو زیادہ حکمت بصیرت اور دین کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ گزشتہ تو پیوستہ جمعے میں تمہیں حدیث سنائی سی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری امت دی نرمی کو اکٹھا کر دو، اور جناب ابو بکر کی نرمی کو دیکھو کہ پوری امت کی نرمی نالوں جناب ابو بکر کی نرمی بڑھ جائے۔ لیکن جو معاملہ آیا اپنی نبوت کا مسلمہ کذاب تھا کہ امت کا نرم ترین آدمی
اس گل سے ڈگ جاتا ہے کہ اگر ابو بکر کی پوتی پوتی بھی ہو جائے، جنگلی درندے ابو بکر کی پوٹیاں نو کھا بھی جان، لیکن مقابلہ پھر بھی ایک بڑا حساس رشتہ ہے، اور اسی رشتے کی بنیاد کے عالم اسلام آج دنیا کے اندر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے، جس دن نبی دے نال محبت کرنے والے، عشق کرنے والے دنیا کو مک گئے، قیامت آ جائے، قیامت آ جائے۔ ختم نبوت سارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان پر چوتھا جمعہ میں اس عنوان پہ پڑھا رہا ہوں اور قوم کے عنوان سمجھا رہا ہوں۔ اس دور کے اندر ختم نبوت کے کس کس انداز میں اندر ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں، اور چوکی دار کا کام کی ہوتا ہے، آپ بھی جاگتے رہنا کہ محلے والیاں کو بھی ہوشیار رکھنا، سیڑھی مارنے تو بھی چوکی دار کا بھی کام ہوتا ہے۔ علماء اس امت دے علماء دین دے چوکی دار نے، چوکی دار آواز لگاتا رہے گا کہ ختم نبوت کے ڈاکو اس انداز کے اندر بڑے ایمان کے ڈاکہ مار رہے، منکر قرآن کے ڈاکو قرآن کی تحریف دے اور قرآن کے اندر مختلف انداز دے نال الہاد اور معنی بدل کے قرآن کا انکار کر کے بڑے ایمان کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام جنہاں کو اللہ دے قرآن نے ایمان کا معیار بیان کیتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تہاڈا ایمان قبول ادوں ہوئے گا، تسی ہدایت یافتہ ادوں بنو گے جدو تہاڈا ایمان انہاں جیسا ہوئے گا جنہاں نے ایمان نبی کو سیکھا ہے۔ علماء چوکیدار نے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کو جو لوگ مجروح کر رہے ہیں، ایک ایمان کے ڈاکو نے اور چوکیدار نے آواز لگاتے ہی رہنا، ہوشیار کرتے ہی رہنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے۔ اور اگر چوکیدار آواز نہ لگائے، چوکیدار ہوشیار نہ کرے، تو پھر جو اس علاقے کے اندر جانی مالی نقصان ہوئے گا وہ ذمہ دار کو چوکیدار ہوئے گا۔ اسی طرح اگر علماء وقت فتنیاں کے خلاف آواز نہ اٹھان، آج لوگ کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار نہیں، مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کے چوکیدار نہیں۔ ہر فتنے کے خلاف آواز بلند کرنا یہ دین کے چوکیداراں کا کام ہے کہ وہ آواز لگا کے ہوشیار کرنے کے ایمان کے ڈاکو نے اپنے ایمان کو کرو محفوظ بنا دو۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، میں ختم نبوت دلیل پیش کراں گا، حدیث سننا، اس تو بعد میں اپنے عنوان کے چلانا۔ آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے، میں محمد نو اللہ نے فضل تو علی الانبیاء ستون، چھ خصوصیتاں ایسیاں دتیاں نے جنہاں خصوصیتاں دی وجہ تو میں سارے نبی
حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن مسلم کے اندر ذرا تفصیل دے نال بیان فرمایا۔ بخاری کے اندر مختصر انداز کے اندر ہے، میں مسلم کی حدیث تواڈے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء ست، اللہ نے میرے سارے نبیوں تے علی الانبیاء سارے نبیوں تے فضیلت دیتی ہے، ستن چھ چیزاں کی وجہ تو کتنیاں چھ چیزاں اسی نال نال کے بولیا جو نا ایک سبق تانوں پک لے کہ مسائل کے تجربے کے یاد کر کے تانوں سنانا کہ تانوں یاد ہو گئے تے انشاءاللہ کل تسی بھی اس امت کے علماء کے اندر اٹھو گے، اس لیے جاگ کے میری گفتگو سنے لو۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء ست، چھ چیزاں اللہ نے میرے ایسیاں دتیاں نے جنہاں کی وجہ تو سارے انبیاء نے مجھے زیادہ شان والا بنایا ہے۔ سنو پہلے نمبر پہ اللہ نے نبی نے فرمایا اُعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جوامع الکلم بنایا کہ میں ایک گل کراں، اس ایک گل دے اندر کتنے بیان ہوندے نے، کتنے مسائل ہوندے نے، جنوں کہندے نے اللہ وحدہ، یعنی گل تھوڑی ہوندی ہے تے دلیل بڑی ہوندی ہے۔ جوامع الکلم کہ گل مختصر لیکن فائدہ اتھینٹک۔ آپ نے فرمایا اُعطیت جوامع الکلم، اللہ نے میرے جوامع الکلم عطا فرمائے، ایسے مضبوط الفاظ دیتے ہیں کہ دو تین جملیاں کے اندر ہی میں بہت سارے مسائل سمجھا دوں کہ اگر کوئی انہوں کو کھولنا چاہے تو کھول کے انہوں کو سمندر بنا سکتا ہے، اور اگر کوئی بند کرنا چاہے تو انہوں کو پوزے کے اندر بند کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کمال ہوتا ہے گفتگو کا، گفتگو کا کمال بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک گل کو کھولو تو کھول دی جائے، اور اگر اس سمیٹو تو دو چار جملیاں کے اندر ہی اس سمیٹ کے رکھتے۔ فرمایا میرے سارے نبیوں کے پہلی فضیلت ملی اُعطیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم عطا کیتے ہیں، میں ایسے کلمے ایسیاں باتاں ایسے جملے دیتے گئے نے جڑے بڑے جامع تے بڑے معنی نے، بڑے ایمان والے نے۔ اور دوسری گل فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مینوں رب نے روب دے نال مدد دیتی ہے۔ کچھ بندیاں کو اللہ نے ایسا روب دیتا ہوتا ہے کہ انہوں کے سامنے گل کرتے بھی بندہ سوچ رہا ہے کہ میں لاجواب نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے نال میری مدد فرمائی۔ اور بخاری کے اندر کئی حدیث ہے، اور اندر آپ نے فرمایا کہ ایک مہینے کی مسافت کو اللہ میرا روب کے دشمن کے پا دیتا ہے۔ دوسری خصوصیت فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری نصرت کی ہے۔ اور تیسری فضیلت سارے نبیوں نے فرمایا وَأُحِلَّتْ فِي الْغَنَائِمُ، مال غنیمت اللہ نے میری امت نہیں حلال کر دیتا۔ مال غنیمت تو کہتے ہیں جڑا میدان جہاد دے اندر کافراں کولوں مال ملے، اور مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتاں تے مال غنیمت حلال نہیں سی، بلکہ انہاں نے حکم سی کہ جہاد دے اندر جڑا مال مل جائے
کر دے گی، ایک علامت ہوئے گی کہ تہاڈا جہاد قبول ہو گیا۔ پہلی امتاں کو کھانا دیا اس مالے غنیمت، فرمایا میرے اللہ نے نشان دیتی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت اللہ نے میری امت نہیں حلال کر دیا۔ اور ایک دوسرے موقع پہ فرمایا اپنی حلال کمائی نہ لو گی، سن لو حدیث، فرمایا حلال کمائی نہ لو گی، زیادہ حلال اور پاکیزہ مال غنیمت سارے مال دے دیتا ہے۔ میرا بندہ محنت نال کماتا ہے، اس کمائی نالوں بھی زیادہ حلال اور پاکیزہ مال غنیمت ہے جڑا جہاد دے اندر ملے۔ آج امت جہاد کو غافل ہو چکی ہے، اور اگے کا دسنا ہے کہ یہ جہاد دے انکار کرنے کی وجہ کو ختم نبوت کا انکار کیا گیا۔ تین چیزاں ہو گئی، کہڑی ہیں؟ پہلی چیز فضیلت والی کہ اللہ نے میرے جواب کو قلم بنایا، دوسری چیز اللہ نے میرے روب کے نال مدد کی تھی، اور تیسری ہے کہ اللہ نے مال غنیمت حلال کر دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے محبوب پیغمبر فرمائے کہ ایک میری شان ہے، نبی کہتے ہیں میری شان ہے کہ اللہ نے میرے لیے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین نو پاک بھی بنا دیتا تے مسجد بھی بنا دیتا۔ پہلی امت آن حکم ایسی عبادت کا وقت ہوا، گھر نہیں کر سکتے، بازار سے نہیں پڑھ سکتے نماز، عبادت خانے کے اندر، عبادت خانے کو باہر طرح کی عبادت نہیں سی ہوتی، لیکن اللہ نے اس امت کے انعام فرمایا ختم نبوت کی برکت کے نال کہ اپنے محبوب نے ساری زمین کی مسجد بنا سکتے۔ اسی مسجد نماز پڑھو رب پھر بھی قبول کرے گا، گھر پڑھو تو پھر بھی قبول کرے گا، دکان پہ پڑھو تو پھر بھی قبول کرے گا۔ اللہ نے پوری زمین کو اس امت نے مسجد بنا دیا۔ فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے مینوں چوتھی فضیلت دیتی ہے سارے نبیاں تے کہ زمین نو میرے لیے مسجد بنا دیتا۔ ہن سنو پنجویں تے چھٹی فضیلت جیڑی میرے عنوان نال مطابقت رکھتی ہے، جس فضیلت نال میں استدلال کرنا ہے اپنے عنوان نال، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، کوئی نبی ایک محلے کا نبی سی، کوئی نبی ایک بستی کا نبی سی، کوئی نبی ایک شہر کا نبی سی، لیکن ایک میرے تے تواڈے نبی کی خصوصیت ہے، ایک میرے تے تواڈے نبی کی شان ہے۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مینوں ساری مخلوق والرسول بنا کے بھیجیا۔ اور ساری مخلوق والے نبی رسول بن کے آ گئے کہ دوستوں کوئی اور مخلوق ہے کہ وال کوئی اور نبی آ گئے۔ یہ شان بھی اللہ نے ساڈے نبی کو عطا کی ہے کہ آپ تمام مخلوقات کے نبی، جنات کے بھی نبی نے، جانوروں کے بھی نبی نے، حشرات کے بھی نبی نے، پرندوں کے بھی نبی نے، اور جو سمندر کی مخلوقات نے، آبی جانور نے، میرے اور تواڈے نبی انہوں کے بھی نبی نے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً
نبی سمجھ آئی حدیث ہے دلیل بھی سمجھ آنی چاہیے پر پھر سنو 6ویں فضیلت آپ نے فرمائی فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ پہلے کیا میں ساری مخلوق کا نبی اور فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ میں سارے نبیوں کا نبی کے بول میں سارے نبیوں کی نبوت ختم کر دوں اور سارے نبیوں کی نبوت منسوخ ہو گئی اور قیامت تک نبوت چلے گی کہ میرے اور تواڈے نبی نہیں چلے مسلم کے اندر حدیث موجود ہے فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ میں سارے نبیوں کی نبوتوں ختم کرنے والا کہ میرے رب نے مینوں فضیلت دی ہے میں پھر دہرانا 6 فضیلتاں فرمایا اللہ نے نبی نے فضلت علی الانبیاء ستن اللہ نے مینوں سارے نبیوں کے 6 وجہ تو فضیلت دی ہے پہلی وجہ ہے کہ مینوں جوامع الکلم عطا فرمائے مینوں ایسیاں گلاں عطا کیتیاں نے کہ گلاں تے تھوڑیاں نے لیکن انہاں دا مفہوم بہت بڑا ہے فرمایا دوسری ہے کہ میرے رب نے تیری مدد روح دے نال کیتی ہے اور تیسری فضیلت ہے کہ میرے نہیں میرے رب نے مال غنیمت حلال کر دیتا چوتھی فضیلت فرمایا ساری زمین نو میرے رب نے تیرے لئی مسجد بنا دیتا پنجویں فضیلت فرمایا کہ ساری مخلوقات ول مینوں رسول بنا کے بھیجیا اور 6ویں فضیلت ہے کہ سارے نبیوں کی نبوتوں ختم کرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حدیث کو ثابت ہوا کہ اللہ دے نبی آخری نبی اور جہی حدیث میں خطبے دے اندر پڑھی آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء میں آخری نبیوں کے اندر میں آخری وانتم فرمایا تسی انتم دا معنی تسی انا خاتم الانبیاء اللہ کے نبی فرمائے میں آخری نبی وانتم آخر الامم اور تسی آخری امت اللہ کے نبی نے واضح کہہ دیتا ہن اگر کوئی نبی اپنے آپ کو کہے تو وہ اپنی امت کو دے دسے اللہ کے نبی نے تے اس امت کو آخری امت کہا وہ کتوں لے کے آئے گا وہ نبی امت ایک بہت سارے دلائل کل 7 ستمبر کا دن ہے اس حوالے نال کوئی گفتگو تو سمجھانا پھر آج 6 ستمبر ہے یوم دفاع پاکستان اس حوالے نال بھی کوئی گفتگو کرنی قادیان کے اندر ایک مرزا غلام احمد پیدا ہوا قادیان کے اندر یہ سیالکوٹ کے نال بارڈر کے پرلے پاسے پہلا پہلے قادیان سیالکوٹ اگر کسی گئے میں بیان کرنے واسطے کئی مرتبہ ناروال سیالکوٹ علی سیاحت کے گیا تے سیالکوٹ کے بارڈر کے نال انڈیا والی سائڈ کے قادیان ایک پہلے اتنے غلام احمد نام کا ایک بندہ پیدا ہوا ایک انگریز نے دیکھا کہ وہ بڑی مار نہیں بندے صغیر کے اندر ہر میدان کے اندر انگریز اس جہاد کو تنگ آ چکے سی اور انہیں ایک تلاش کیتا کہ جو تک جہاد کا خیال نہیں نہ نکلے گا مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اس وقت تک میں دنیا کے اندر اپنے قدم جما نہیں سکتا اور آج دیکھ لو جہاد کو دہشت گردی بنا دیتا ہے جہاد کو یا مجاہد کو لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں ٹیررسٹ لیکن اللہ کا قرآن پڑھو کہ انگریز نے سرچ کی تھی تحقیق کی تھی کہ کسی طریقے کے نال سانو کوئی گل ایسی نہ گزرے
کہ دنیا کے اندر کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ جہاد کو بھی لے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہونے لگ گئی, انگریز میں بخاری کی ایک حدیث لگ گئی. حدیث کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آن گے اور دجال کو قتل کر گے اور مجاہدین انہاں دے نال مل کے دجال دے نال جہاد کر گے, دجال جب مر جائے گا ساری دنیا تے عیسیٰ علیہ السلام اسلام نافذ کر دیں گے کہ اس وقت جہاد ختم ہو جائے گا. اس وقت جہاد ختم ہو جائے گا. یہ حدیث لب گئی انگریز میں. انہیں کیا ہوں بندہ کرائے کا اکاؤنٹ کو تیار کریے جہاں کو دعویٰ کروائیے کہ میں مسیح موعود ہوں, میں عیسیٰ بن کے آ گیا اور میں اعلان کرتا کہ جہاد منسوخ ہو گئی. مرزا قادیانی کی کتابیں براہیم, میں کتابوں کے نام بھی دساں گا, باحوالہ گفتگو کرا گا, ریکارڈنگ بھی ہو گئی, حوالے کا ذمہ دار بھی ہوگا کہ براہیم کے اندر وہ لکھ رہا ہے کہ میں جہاد کو منسوخ کرنے واسطے جہاد کے خلاف اور انگریز کی وفاداری کے اندر جہاد کے خلاف لکھ کے 50 الماریاں بن گئی. کتنی 50 الماریاں. یہ پہلے آگے کون سی انہیں دے بچپن کا تعارف کروانا. کیوں؟ کچھ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو کسی کی ذاتی زندگی کو نہیں چھیڑنا چاہیے, کسی کی پرسنل لائف کو نہیں چھیڑنا چاہیے, وہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. نہیں, جنہیں نبوت کا دعویٰ کرنا ہے وہ سب تو پہلے اپنی ذاتی زندگی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. یقین نہیں کہ میں تمہیں حدیث سنا کے پھر مرزے کا تعارف کروانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کو دعوت کی تھی پوری اپنی برادری اکٹھا کر لیا. اللہ کے نبی نے اپنی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا, انہوں نے سامنے پیش کیا. فرمایا لقد كنت فيكم أمرا, میری دعوت کھان والے ہو, میں تواڈے اندر اپنی زندگی دے 40 سال گزارے نے. کتنے 40 سال اللہ کے نبی اپنی ذاتی زندگی پیش کر رہے ہیں. لقد كنت لبثت فيكم عمرا, میں تواڈے اندر ایک زندگی کا عمر کا حصہ گزار چکے ہاں. حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, او مینوں دسو تسی مینوں جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی پیش کی تھی. جنہیں کسی نے یہ دعویٰ کرنا ہوئے نا وہ اپنی ذاتی زندگی پیش کر کے دکھائے بنے, اپنے آپ کو آئیڈیل کے بنا کے دکھائے. ایڈا بچپن ایڈا بیٹا مرزا بشیر, انہیں کتاب لکھی ہے سیرت مہدی, ارادہ نام ہے سیرت مہدی. انہیں لکھا میرے ابا جی کا بچپن جڑا سی نا اور گلی محلے کے آوارہ بچیاں کی طرح سے. حالانکہ جڑا نبی ہوتا ہے اللہ کو بچپن کو ہر برائی کو محفوظ رکھتا ہے. ایک جملہ انہی کتاب سیرت مہدی وہ اندر لکھا. پھر وہ کہتا ہے میرے ابا جی کا جڑا جوانی کا زمانہ سی نا وہ بڑا عیاشی کا زمانہ سی. میری دادی اماں نے دادا جی کی پینشن لینے واسطے میرے ابا جی کو بھیجا سیالکوٹ. جب پینشن لے گیا 700 روپے پینشن نہیں ہوگی. ایک نال میرا چاچا امام دین بھی سی ہوئے. بس چاچا جی تے ابا جی نے دونوں نے 700 روپے عیاشیاں کے اندر بلا دیے, گھر واپس نہیں آئے. اس سیرت مہدی کے اندر مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر نکلے. عیاشیاں کیتیاں, سیننے جاتے رہے, فلماں دیکھیاں. جب پیسے مک گئے تو وہ کہتے ہیں گھر کی نہیں جائیں. ان کے اماں نے جتیاں مارنیاں. میرے ابا جی نے سیالکوٹ کی کچہریاں کے اندر منشی پڑھنا شروع کر دیا. ان 1864 کو لے کے 1868 تک 4 سال میرے ابا جی سیالکوٹ کی کچہریاں کے منشی بنا کرتے تھے.
ایک اقتدار ہوگا. انگریز کو چاہیے سی ایسا لالچی بندہ ہے بڑا تیز تلوار سی. فراڈی میرے ہوتے ہیں فراڈی کہ بڑے تیز ہوتے ہیں, انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہے فراڈیا کہ تیز بڑا سی. انگریز کو جب پتہ چلے نا کہ فراڈ میں دکھانے کی فراڈی ہے, انہیں کہتے ہیں مال بھی دیں گے, تو کم کرنا ہے کہ تو یہ دعویٰ کر کے میں مسیح موعود ہوں. جس مسیح نے آ کے جہاد کو منسوخ کرنا سی وہ میں مسیح ہوں کہ میں اعلان کرنا اج تو بعد جہاد ختم. انگریز اپنا راہ ہموار کر رہے تھے. آج تک سکول کے نصاب کے اندر بھی سورہ احزاب کر دی تھی, سکول کے نصاب کو سورہ توبہ کر دی تھی, جنہاں کے اندر جہاد کے مسائل کدے انگریز کو دین دشمن کو جہاد برداشت نہیں. انگریز نے صرف جہاد ختم کرنے واسطے مرزا قادیانی کو پیش کیا. پہلے انہیں کیا میں مجتہد ہوں, پھر انہیں دعویٰ کیا تھوڑے دنوں کے بعد جو میرا مجمع کھڑا مار دیا گیا. پھر انہیں کیا کہ میں مہدی ہوں. جو میرا 4 مدے ہو پھر انہیں کہا جی میں مسیح موعود ہوں. پھر جس وقت مجمع کا بڑھتا جا رہا ہے, جنگل چلتا سی نا انگریز کے بچے کہ تسی آج ایک دیکھ پکا کے ڈھول بجاؤ کہ دیکھو ساری دنیا کٹھی ہو جائے گی. کہ انہوں نے ڈھک والی کو نماز پڑھی, نماز پڑھا نہیں آن کے ڈھول کی تھاپ کے نچنیاں دیکھ کر واسطے سارے کٹھے ہو گئے. انگریز نے بھی اس مداری کو اسی طرح استعمال کیا. پھر 1901 کے اندر انہیں دعویٰ کر دیتا کہ جڑا آخری نبی محمد آیا سی وہ دا سایہ بن کے میں دنیا کے اندر آیا. میرے دوستو یہ مرزا قادیانی جس وقت انہیں انج دعوے کیتے نے تو بازیاں لائیاں نے, کدے کچھ بنیا کدے کچھ بنیا. علماء نے دین دے چوکیداراں نے ان عوام نو بیدار کیتا کہ اے دین دا چور ہے, اے دین دا ڈاکو ہے, اپنے ایمان نو اے کولوں بچاؤ. تے ایسا بے ایمان سی کہ غیر محرم عورتاں دے کولوں اپنے پیر دبواتا سی. اور انہیں بیٹے نے لکھا سیرت مہدی کے اندر حوالے پڑے تھے, ٹائم تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ مرتبہ سردیاں کی ٹھنڈی رات, تو پنجابی میں لکھا جملہ کہ سردیاں کی ٹھنڈی رات کہ ابا جی کی سردی کے نال کمرے سن کہ ایک غیر محرم عورت غیر نواز سی رضائی کے اندر ہاتھ دے کے کہ وہ بجائے ابا جی کے پیروں سے وہ بائی نہیں ہوتی, 4 بائی کی لکڑ کی انہوں دبائی لا دی. کہتی ہے مرزا کہتا ہے ابھی ٹھنڈ بڑی ہے, کہتی ہے جی حضرت صاحب کہتے ہیں کہ لتاں بھی لکڑ ہو گئی ہیں. ان پتہ نہیں کہ میں رضائی کے اندر پیر دبا رہی ہوں کہ وہ 4 بائی تھی بائی کو دبا رہی ہوں. یہ حالات نے تھے, حالانکہ نبی کسی غیر محرم عورت وال نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. میرے دوستو علماء دین دے چوکیدار نے گلے کر رہا سی, انہوں نے آواز چکی. چوکیدار نے آواز لگانی ہوتی ہے کہ مسئلہ چل جا رہا, پاکستان بن گیا. ایک 1800 تو چلتا آ رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی تحریک ختم نبوت چلتی رہی. علماء عوام نو بیدار کرتے رہے. کل 7 ستمبر 1974 کے اندر بھی 7 ستمبر آیا سی. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ملک دا وزیر اعظم سی. 13 دن پارلیمنٹ دے اندر, 13 دن قومی اسمبلی دے اندر بحث ہوئی. پورا موقع دیتا گیا قادیانیاں اپنی صفائی کا. کوئی یہ نہیں کہ کلیاں فیصلہ ہویا ہوئے, بلکہ قادیانیاں کو بلایا گیا. اس وقت مرزا ناصر قادیانیاں دا گرو سی. عدالت دے اندر نہیں بلکہ
چند مولوی نے جڑے تانوں کافر کہندے نے. چند مولوی سن 1974 کی اسمبلی کے 128 پر ممبر سن. ایک ممبر سندھ چ سی ہندو اور ایک پنجاب چ عیسائی ممبر سی اس اسمبلی. جدو 13 دن بحث ہوئی نا وہ اندر علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء جڑے اسمبلی کے اندر موجود سن، انہوں نے قادیانیہ کے نال بحث کی وزیر اعظم کی موجودگی میں. اور جب یہ آیا نا اسمبلی کے اندر مرزا ناصر، پھر تمہیں پتہ شکاری جال بڑا کام ہے. یہ سیاستدان دنیا دار لوگ مولوی سن 10-12 128 پارلیمنٹیرین سن، 10-12 مولوی تے 110-15 کے قریب باقی ہے دنیا دار. یہ جب آیا سفید سود، سفید پگڑی، سفید تسبیح، سفید صافہ، اور جب اللہ کا نام ہے اللہ جل جلالہ، نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا دار مجھے پریشان ہو گئے. اس سیاستدان جنہوں کو گلو ادا نہیں آتی وہ حیران ہو گئے کہ یار اس بندے کو مولوی کافر کہتے ہیں. ایسا نورانی چہرہ، سفید سود، سفید پگڑی، سفید داڑھی، سفید تسبیح، نبی کے نام پہ درود پڑھ رہے تھے، مولوی نے دیکھا. اور مولوی پریشان ہو گئے کہ یار انہوں نے کیسے سمجھائیے کہ جڑے ایم ایل اے بیٹھے تھے وہ کردار دیکھو، خدا انداز دیکھو. پھر چوکی دار ہی ہوتا ہے، انہوں پتہ ہوتا ہے کہ چور کو قابو کیوں کرنا ہے. انہوں نے بجائے یہ کہ ختم نبوت کے عنوان سے بحث کرتے، علماء نے کیا کہ مرزا قادیانی کی زندگی کے سی بحث کر رہے ہیں. اور نبی کے بڑی دور کی گل ہے، اس کو شریف آدمی بھی ثابت نہیں کر سکے گا. اس بڑی پارلیمنٹ کے اندر پھر یہ کتاباں جنہوں نے حوالے میں قانون دیتے ہیں، یہ کتاباں پیش کی علماء نے کہ سیرت مہدی کے اندر انہیں یہ کچھ لکھا ہے، براہیم کے اندر انہیں یہ کچھ لکھا ہے، اپنی کتاب تذکرہ کے اندر انہیں یہ کچھ لکھا ہے، ایک گندے نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. ہوں جڑے کو ایم ایل اے پارلیمنٹیرین جڑے کہتے سن ایک بہت بڑا ولی ہے، سارے کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. کوئی ایک گندا ترین کام ہے. ایک گندا پتہ ادو چلتے ہیں جس وقت دسیاں جان چور دیا نشانیاں دسیاں جان گیا تو آپ کو پتہ لگے گا نا چور کون. احتیاطی تدابیر، کوئی بیماری آ جائے تو گورنمنٹ ٹیمیں بناتی ہے کہ جی فلاں بیماری کی احتیاطی تدابیر نے ایک علامات نے اس بیماری دیا تاکہ تسی بچ سکو. یہ وہ نشانیاں نے جس وقت 1974 کے اندر 7 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو قادیانیہ نے کفر کے اس فیصلے کے سائن کر رہے سی، وہ الفاظ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے نے. انہیں کیا کہ میں قادیانیہ کے کفر پہ نہیں، کہ میں اپنی موت کے سٹینڈ کر دیا. پھر اسٹیبلشمنٹ ایسی کہ وہ کتنے گیا، کہڑا ہوئے تھے مقدمہ بڑھیا، کس طرح پھانسی چڑھا، ایک الگ عنوان ہے. لیکن پاکستان کے قانون کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر قادیانی آج تک غیر مسلم ہی ہے اور انشاءاللہ غیر مسلم ہی ہے. جڑا ختم نبوت کا منکر ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک 7 ستمبر کے حوالے نال گفتگو کی تھی. پھر آؤ 6 ستمبر 1965 جدو انڈیا نے کیا سی کہ میں ناشتہ لاہور کے اندر کراں گا، لیکن انہوں پتہ نہیں سی کہ پاکستانی ایمان کے پر ہوتے تھے لڑتے ہیں. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بھیجتے ہیں وہ بھی لڑتا ہے سپاہی. میرے دوستوں انڈیا نے حملہ کیا 6 ستمبر 1965
جہاد سی جڑا جذبہ جہاد قادیانی ختم کرنا چاہتا سی، لیکن اسے جذبہ جہاد نے جڑا اج بھی پاکستان دی فوج دے اندر موجود ہے، اج نوجوان نو پتہ کوئی نہیں میجر عزیز بھٹی شہید کون سی، چمنڈا دے مقام تے اس نہر دے کنارے تے انڈیا دا مقابلہ کرنے والا کون سی، آج نوجوان نو پتہ کوئی نہیں کیپٹن سرور شہید کون سی، آج دے نوجوان نو پتہ کوئی نہیں وہ 17 سالہ دا پائلٹ راشد منہاس کون سی، آج دے نوجوان نو پتہ کوئی نہیں ایم عالم کون سی، جنہیں ایک منٹ دے اندر انڈیا نے 7 طیارے زمین پہ گرا دیتے سن۔ ایم عالم سی پاکستانی فوج کا جنرل، یہ جذبہ جہاد ہے جنہیں انڈیا کی فوج کا رخ موڑ دیا۔ اسی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، اسی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں کہ پاکستان کی جڑی جغرافیائی سرحد ہے، اگر انڈیا، امریکہ، اسرائیل، ایران کوئی بھی پاکستان کی اس جغرافیائی سرحد میں اب اٹھا کے دیکھے گا کہ انشاءاللہ پاک آرمی کے جوانوں کے نام پاکستانی قوم کا بچہ اپنے ملک کو بچانے واسطے جذبہ جہاد کے نام پوری پاک فوج کے نام کھڑا ہو، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح ایک عنوان ہو 6 ستمبر 1985 کہ ایران پڑوسی ملک جو ایک انقلاب آیا، کفریہ انقلاب، جس انقلاب کے اندر اللہ کے نبی کی معصومیت کا انکار کیا گیا، خمینی انقلاب یہ کیا جاتا ہے اور پاکستانی عوام کے ایمان کے ڈاکہ ماریا گیا کہ جناب اصل نبی تو بعد خلافت نہیں بلکہ نبی تو بعد امامت ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی تو بعد خلیفہ بھی آئے گا، نبی تو بعد خلافت بھی ہوئے گی۔ امام کا معنی ہوتا ہے آگے ہونے والا اور خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ امام کا معنی آگے ہونے والا، خلیفہ کا معنی پیچھے ہونے والا۔ اور میرے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کو آگے کوئی آ سکتا ہے؟ امام میرے نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا، خلیفہ آئے گا، نبی کے پیچھے آئیں گے۔ لیکن ایرانی انقلاب کے اندر کہ نبی کے بعد امامت کا تصور پیش کیا گیا کہ جناب نبی کے بعد امامت ہے، سارا سنیہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد خلافت ہے۔ 6 ستمبر 1985 کے اندر اس ایرانی انقلاب کا منہ موڑ دیتا مولانا حق نواز جھنگوی نے ایک جماعت دفاع صحابہ کے عنوان کے بنا کے 6 ستمبر والے دن اسی 6 ستمبر کو اس عنوان کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع بھی اسی ایمان سمجھ لیا اور صحابہ کی عزت اور ناموس کے اندر حملہ ہوئے گا، صحابہ اہل بیت کی عزت کا دفاع بھی اسی ایمان سمجھ لیا۔ تو میں سمجھ لیں کہ پاکستان ملیا ہے اس کلمے کی بنیاد کے جڑا کلمہ میرے تواڈے تک کنے پہنچایا، اچھی آواز نال کنے پہنچایا، میرے تواڈے تک یہ کلمہ جس کی بنیاد تے پاکستان ملیا، یہ کنہاں نے پہنچایا؟ تے انہاں صحابہ کا دفاع کرنا بھی ساڈا ایمان ہے۔ ایک قرآن جڑا میرے سامنے کھلیا رکھا ہے، ایک قرآن اج میرے تک تواڈے تک اے محفوظ کر کے کنہاں نے پہنچایا؟ اے جڑا پاکستان دے اندر اج قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اے قرآن پڑھان واسطے میں اور تسی اج اگر اس انداز سے بیٹھے ہو تے اے قرآن کنہاں نے پہنچایا؟ اے نماز جڑی اسی تسی پڑھتے ہیں، اے نماز دے سارے مسائل محفوظ کر کے میرے تواڈے تک کیویں پہنچائے؟ اے حج دے جتنے مسائل ہیں، اے مناسک حج میرے تواڈے تک کیویں پہنچائے؟ اے زکات کے جتنے مسائل ہیں، اے زکات کے سارے مسائل کیویں پہنچائے؟ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیتا
چوکیدار. لوگ کہتے ہیں مولوی دین کے ٹھیکیدار نے. اسی ٹھیکیدار نہیں, اسی دین کے چوکیدار. اسی پاکستان کے ٹھیکیدار نہیں, لیکن اسی پاکستان کے چوکیدار ہوں. آج تک کوئی عالم دین پاکستان کا صدر نہیں بنیا, وزیر اعظم نہیں بنیا, چیف جسٹس نہیں بنیا, چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنیا, لیکن پھر بھی اسی پاکستان کا دفاع کرنا اپنا ایمان سمجھتے. لیکن عوام نے پوچھو کہتے ہیں مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. مولویوں کی حکومت آئی آج تک. مولویوں نے جو قانون دیتا ہے, ایک چند مولوی سن اسمبلی کے اندر جنہوں نے تہاڈا ایمان بچایا ہے 7 ستمبر والے دن. یہ جڑے لوگ آج کہتے ہیں مولویوں کا کی کام ہے سیاست کے, یہ نمازاں پڑھاؤ, یہ جمعے پڑھاؤ. بخاری کی حدیث میں مطلب نہیں جاتا, ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ جڑا جملہ ہے نا مولویوں کا کی کام ہے سیاست کے اندر, ایک قادیانیوں کا جملہ ہے. انہوں کو پتہ ہے ساری منزل کھوتی ہے نا مولویوں نے سی, جڑے مولوی سیاست کے اندر اس وقت پارلیمنٹ کے موجود سن. انہوں کے تابوت کے اندر آخری کلمہ ٹھوکنے والے وہی علماء سن, جڑے علماء سیاست کے اندر پارلیمنٹ کے موجود سن. انہوں کو پتہ ہے پارلیمنٹیرین کو بھی کہ اگر علماء اسمبلی کے اندر آ گئے تو ساری بدماشی نہیں چلے گی, پھر قرآن و سنت کا قانون چلے گا. اس لیے پاکستان کا دفاع بھی ساڈا ایمان ہے. پاکستان کا دفاع بھی ساڈا ایمان ہے. ختم نبوت کا دفاع بھی ساڈا ایمان ہے. صحابہ کرام اہل بیت کا دفاع بھی ساڈا. یہ سب کچھ جو سانوں ملے ہے, ملک ملے, ختم نبوت کا عقیدہ ملیا, یہ صحابہ کی برکت نال. اس لیے اسی صحابہ چاہتے ہیں. خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے, صحابہ کریں گے. خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے, صحابہ کریں گے. پہلے پتہ ہے میرے کو کہتا جی میں فلاں کو ملیا تو کہتا تمہیں پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہو تو کئی جماعت ہے, وہ تعلق کئی جماعت نہ ہے کہ صحابہ دی. وہ دہشت گرد ہے. لوگ سانوں دہشت گرد کہیں پاوے لکھ کے دے, لیکن صحابہ اہل بیت ساڈا ایمان نے, انہاں دا نام ہے ساڈا تمغہ ہے, یہ ساڈا اعزاز ہے. کل قیامت کے دن کوئی شے ساڈے پلے نہیں ہوئے گی, عوام ساڈے پلے نہیں. سانوں اپنی نمازوں پہ کوئی بھروسہ نہیں, اپنے واعظ و نصیحت پہ کوئی بھروسہ نہیں, لیکن صحابہ کنفرم جنتی نے. کل قیامت والے دن صحابہ کہیں گے ربا ساڈے نعرے مارتے سن, آج انہاں ساڈے کوٹے چ جنت دے. جڑے ایم پی دے نعرے مارتے تے اپنے کوٹے چ نوکریاں دیتے, اسی صحابہ دے نعرے ماریں گے, صحابہ کنفرم جنتی نے اپنے کوٹے چ سانوں جنت پہنچا دیں گے. خدا کے سوا